الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ وہ مسئلہ ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نور ہے یا بشر ہے۔ اس مسئلے میں علماء دیوبند اور بریلوی علماء کا اختلاف ہے۔ اس پر ہم علماء دیوبند کی طرف سے چند دلائل پیش کریں گے، اور وہ دلائل جو بہت کم لوگوں نے سنا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل میں نئے ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہمارا آپ لوگوں کو ریکویسٹ ہے کہ ہمیں سپورٹ دے تاکہ ہم یہ مسائل عوام تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ احسن۔ تو پہلا دلیل ہم پیش کریں گے۔ دلیل یہ ہے، اگر نور ذاتی ہوتا تو احکام بشر لازم نہ آتے۔ قرآن پاک کی آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری ہی طرح بشر ہوں۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اگر نور ہونا حقیقی و ذاتی ہوتا تو انما حصر باطل ہو جاتا۔ یہاں پر انما حصر یہ باطل ہو جاتا۔ قرآن میں صرف بشر ہو نہ کہتا، یعنی قرآن میں صرف بشر نہ کہتا۔ نورانیت اگر ذاتی ہوتی تو حصر ٹوٹ جاتا۔ اگر نورانیت ذاتی ہوتی تو حصر ٹوٹ جاتا۔ یہ پہلا دلیل ہے۔ دوسرا دلیل، نور پر بھوک، پیاس اور نکاح کا اطلاق نہیں ہوتا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجوع ویعطش، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھوک اور پیاس لگتی تھی۔ تو نور فرشتے نہ کھاتے ہیں اور نہ پیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا، اولاد ہوئی، بیماری آئی، یہ سب بشریت کی قطعی علامات ہیں۔ نورانیت صفات میں ہو سکتی ہے، حقیقت میں نہیں۔ دوسرا دلیل۔ تیسرا دلیل یہ ہے، نور اگر ذاتی ہوتا تو کفار بشر نہ کہتے۔ قرآن میں ہے ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو بس تم جیسا بشر ہے۔ تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ کفار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ذاتی ہوتے تو وہ سب سے پہلے اسی کو نشانہ بناتے، مگر قرآن بتاتا ہے ان کا اعتراض ہی بشر ہونا تھا۔ اس کا مطلب ہے بشریت ظاہری و قطعی حقیقت تھی، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں۔ دلیل نمبر 4، نور کہنا مجاز ہے، حقیقت نہیں، لغوی دلیل یہ ہے۔ قرآن میں آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اسی قرآن میں وجعلنا الشمس سراجا، سورج کو چراغ کہا گیا۔ کیا سورج موم بتی بن گیا؟ نہیں۔ تو عربی میں نور ہدایت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کہنا، یہ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کہا۔ ہدایت کا ذریعہ کہنا ہے، مادی نور ثابت کرنا نہیں ہے۔ دلیل نمبر 5، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور ذاتی ہوتے تو سایہ نہ ہوتا۔ اصولی قاعدہ یہ ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ تاریخی حقیقت، صحابہ نے کبھی یہ عقیدہ عام نہیں کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا۔ اگر یہ عقیدے کا حصہ ہوتا صحابہ کرام ضرور بیان کرتے۔ خاموشی صحابہ کا یہ عدم عقیدہ ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور نہیں ہے بلکہ بشر ہے۔ 6 نمبر دلیل، سب سے نادر دلیل اکابرین دیوبند کا خاص استدلال۔ اصول یہ ہے حقیقت اور صفت میں فرق ہے۔ وضاحت یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت میں یہ بشر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت، یعنی صفت کی وجہ سے یہ نورانی ہے، جیسے انسان مٹی سے ہے مگر علم کی وجہ سے روشن ہے۔ اگر صفت کو حقیقت بنا دیا جائے تو عقیدہ بگڑ جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی یہ چند دلائل ان لوگوں تک پہنچائے۔ جزاکم اللہ۔